الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس خاک دانے گیتی پر کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا. آج کے اس پروگرام کا موضوع بھی ختم نبوت ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ الحق اسکالرز اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب حضرت علامہ مفتی محمد شہباز احمد مدنی صاحب موجود ہیں. ہم حضرت کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم مفتی صاحب سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کی اہمیت و ضرورت کو کس طرح سے اجاگر کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے تشریف آوری کا شکریہ، وقت نکالا اور آپ دینی خدمات کے لیے ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ثانیاً، آج عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہو تو اتنی بات سمجھ لینا کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال سے قبل مدعی نبوت باطلہ مسیلمہ کذاب، اسے قتل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر روانہ فرمایا تھا، ظاہری وصال کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوتے ہی امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لشکر واپس نہ بلوایا، اور اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان 1200 اصحاب میں سے 700 حفاظ صحابہ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جتنی جنگیں اسلام کی بقا اور تبلیغ و اشاعت کے لیے لڑی گئی، ان میں مرتبہ شہادت پانے والوں کی تعداد صرف 250 بتائی جاتی ہے، اور محض اس اکیلی جنگ میں جس میں مدعی نبوت باطلہ کا سر کچلنا تھا، اس کے فتنے کو ختم کرنا تھا، اس میں 1200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال سے قبل ہی اسود انسی ایک شخص تھا جس نے اعلان نبوت کیا تھا، اور اس وقت اس بدبخت نے یمن کے میں رہنے والے ایک تابعی بزرگ سیدنا عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی، جو حضور کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے، لیکن انہیں حضور پر ایمان لانے کے بعد حضور کی زیارت کا شرف نہ حاصل ہو سکا، تو اس نے انہیں آگ میں ڈال دیا، اور اس جرم میں کہ اپنے نبی کی نبوت کا انکار کرو، ان پر ایمان لانے سے منحرف ہو جاؤ. اس نے ان کو آگ میں ڈالا. اللہ رب العالمین نے کرم کیا اور آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا. جب وہ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت میں حاضر ہوئے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے شخص کی زیارت کروائی کہ جسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد آگ سے محفوظ کیا تھا اور اس کے لیے آگ کو گلزار بنایا تھا. نیز اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی بے شمار مقامات پر، متعدد مقامات پر اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا. کثرت سے احادیث مبارکہ میں اس کا اعلان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور جو حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد ہے، وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کثرت کے ساتھ اظہار فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت او کما قال فلا رسول نبی بعدی ولا نبی، کہ میری نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو چکا ہے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا. ایک مقام پر فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن الخطاب ہوتے. ایک دوسرے مقام پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو
کسی جنگ کے موقع پر عورتوں کے پاس چھوڑا، بچوں کے پاس چھوڑا، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ علی حیدر کرار کو عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کا مرتبہ میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے حضرت ہارون کا مرتبہ حضرت موسیٰ کے لیے تھا، لیکن خبردار الا انه لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر مقامات پر نبوت کے امکان کا دروازہ بند کر دیا، اسے اکثر مسترد فرما دیا کہ کوئی نبی میرے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت ہمارے سامنے اجاگر ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ختم نبوت کی اہمیت و ضرورت کو اجاگر فرمایا۔ اچھا مفتی صاحب، اگر ختم نبوت پر کچھ دلائل پیش ہو جائیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آسانی سے یاد کر سکیں اسے، تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ کچھ احادیث اور ضمن وہ حاضر ہو چکی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بے شمار مقامات پر بیان فرمایا، کثیر کتب اس پر لکھی گئی۔ ایک تو قرآن شریف کی آیت مبارکہ جسے آپ نے انٹرو میں تلاوت کرنے کا شرف پایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، ہاں لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں آخری ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر علی الاعلان اس بات کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، محبوب متقین کی جو نشانیاں ہیں، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تو ان کے اوصاف، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، جو آپ پر نازل کیا گیا وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ لیکن جو حضور کے بعد کچھ نازل نہیں ہوا، اگر کچھ نازل ہوا ہوتا، کوئی نبی ہوتا، تو اس کا تذکرہ بھی یہاں پر قرآن کریم میں ہوتا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، تو چونکہ من بعد کا تذکرہ نہیں ہے، وہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے تو پر کچھ نازل نہیں ہوا، اور جب نازل نہیں ہوا، نبی نہیں ہے تو ایمان لانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یوں ہی اللہ رب العالمین نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان اور ایک وصف، ایک خوبی یوں بیان فرمائی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو اب ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے، اور حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ بھی اس جہان کے لیے رحمت ہوتا، وہ بھی ان کے لیے رحمت للعالمین، وہ بھی ان کے لیے رحمت بنایا جاتا، پھر حضور سب کے لیے رحمت نہ ہوتے۔ اس کے بعد اس کا مطلب ہے حضور رحمت للعالمین ہے، تو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا تو وہ رحمت بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا اپنی ختم نبوت کا، فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا، کہ ایک شخص نے عمارت بنائی فاحسنہ واجملہ، بڑی خوبصورت بنائی، بڑی حسین بنائی، جمیل بنائی، الا موضع لبنۃ من زاویہ، مگر کسی کونے کھانچے سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ فرمایا فجعل الناس یطوفون به، کہ لوگ اس کے گرد گھومتے ہیں اور ویعجبون لہ، اسے اچھا سمجھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں ہلا وضعت هذه لبنہ، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اللبنہ وانا خاتم النبیین، میں ہی وہ یہ کہہ لیں کہ عمارت نبوت کی آخری اینٹ ہوں جس کے بعد اس عمارت کی تکمیل ہو گئی، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ یعنی یہ سارے دلائل ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب۔ اچھا مفتی صاحب، ختم نبوت کے جو منکر ہیں ان کے حوالے سے کوئی کلام ہو جائے تو ہمارے ناظرین جو ہیں انہیں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے۔ ایک منکرین ختم نبوت یہ یوں کہہ لیں کہ بہت سارے ہوئے، کوئی ایک شخص نہیں تھا۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا مسیلمہ کذاب، یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شریک ہونے کے لیے باقاعدہ خط لکھ کر دعوت پیش کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، اور پھر یہ بھی اندازہ لگائیے کہ وہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، اس کی تبلیغ اتنی پھیل رہی تھی، اس کی جھوٹی نبوت پھیل رہی تھی کہ وہ
یمامہ کی جنگ کے لیے 40,000 افراد کا لشکر لے کر آیا تھا، جس کی سر کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمائی تھی، اور اس نے باقاعدہ ایک علاقے میں اپنی شریعت بھی نافذ کی تھی، اپنا دین بھی پھیلانا شروع کر دیا تھا، اور جو اس کے دین کو نہیں مانتا تھا اسے قتل بھی کروا دیتا تھا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ضرورت محسوس کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو واپس نہ بلایا اور اس کی سر کو بھی ہوئی، اور پھر یوں مختلف منکرین ختم نبوت آتے رہے، اور اس دور جدید میں سب سے بڑا ختم نبوت کا منکر رہا وہ مرزا غلام قادیانی، جسے 7 ستمبر 1974 کو امام انقلاب، محافظ ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ قاری الشاہ امام احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ اور آپ کے دیگر ٹیم میں شامل دیگر علماء اہل سنت سب کی کوششوں سے، شب و روز کاوشوں سے، محنت سے، مساعی جمیلہ سے اللہ رب العالمین نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں نہ صرف غیر مسلم اقلیت قرار دیا بلکہ انہیں کافر و مرتد بھی کہا گیا، اور ان کے لیے مسلم کا لقب بھی یوں کہہ لیں کہ ہٹا لیا گیا۔ تو یہ غیر مسلمین، یہ منکرین ختم نبوت ہیں، یہ ہر دور میں آتے رہے، ہر دور میں سر اٹھاتے رہے، کوئی زیادہ طاقت کے ساتھ، کوئی تھوڑی طاقت کے ساتھ، لیکن ہر دور میں ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے ایسے مجاہدین ہمیشہ ہر دور میں پیدا فرمائے جنہوں نے ان کا سر کچل کر رکھ دیا۔ اچھا مفتی صاحب، منکرین ختم نبوت کے دلائل پر اگر رد ہو جائے ان کا تو پھر پروگرام میں باہر آ جائے گی، اس حوالے سے آپ کیا کرنا ہے؟ ہاں، دلائل یہ ایک یوں کہہ لیں کہ آج کے دور کی ضرورت ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ استدلال کس سے کرتے ہیں، اور ہم رد پیش نہیں کریں گے تو ہماری بھولی بھالی عوام ان کے دلائل کو سن کر ویسے ہی یوں کہہ لیں کہ ان کے چکروں میں آ جاتی ہے۔ تو بہت سے دلائل انہوں نے دیے، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جو عقیدہ ہے وہ مسلمانوں کو مسلم عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ظاہر بات ہے وہ نبی ہیں، وہ آئیں گے تو اب نبی تو آ گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو کیا کہیں گے؟ تو یہ ایک من گھڑت سی دلیل ہے، عقلی استدلال جس سے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنے مرزا غلام قادیانی کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم عرض کرتے ہیں کہ اس کا یہ بنیادی طور پہ یاد رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہہ لیں کہ امت میں تشریف لائیں گے، تو آپ کی تشریف آوری سے کسی نبی کی انبیاء کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا، انبیاء کی تعداد نہیں بڑھے گی، وہ وہی تعداد رہے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاتم النبیین ہونے کا واسطہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر انبیاء کی نبوت بھی سلب کر لی گئی یا نعوذ باللہ من ذالک ختم کر لی گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی ہیں، موجود ہیں، ان کی شریعت منسوخ ہوئی، اور ورنہ وہ ہر دور کا نبی رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے سے منصب نبوت اور فائز ہیں، وہ تشریف لائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے معاون بن کر آئیں گے، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو کر آئیں گے، تو ان کا آنا ختم نبوت کے منافی کے عقیدے کے منافی نہیں ہوگا، یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ قرآن شریف کی آیت مبارکہ خاتم النبیین میں کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب زینت اور انگوٹھی ہوتا ہے، تو ہم وہی کہتے ہیں کہ جب انگوٹھی اور زینت ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آخری نبی نہ ہوا، زینت اور انگوٹھی ہوا، جب آخری نبی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی بھی کیا ہے؟ نبی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ خاتم کا حقیقی مطلب مہر ہے، خاتم کا حقیقی مطلب آخری ہے، اور مجازی مطلب یہ زینت اور انگوٹھی ہے، اور بنیادی اصول یہ ہے لغت کا، بدیع کا، بیان کا، فصاحت و بلاغت کا، اور اصول فقہ کا، کہ جب تک لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا متعذر نہ ہو جائے، مشکل و دشوار نہ ہو جائے، اس وقت تک مجازی معنی کی طرف اسے ڈائیورٹ نہیں کیا جائے گا، اور یہ زینت و انگوٹھی یہ مجازی معنی ہے، اور جب تک ہم اس کا حقیقی معنی مہر اور آخری مراد لے سکتے ہیں اس وقت تک مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے، ورنہ تو صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ ان سب کے بھی مجازی معنی موجود ہیں، تو پھر اس جیسے پپو آدمی، اس جیسے بھولا آدمی، ڈیڑھ ہوشیار، وہ ہر ایک اپنی مرضی کا مجازی معنی مراد لے گا اور عبادات سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے یہاں پر خاتم سے مراد آخری نبی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی بھی طور پر، کسی بھی صورت میں، کسی بھی انداز سے کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب، یہ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ آئین و قانون میں ختم نبوت کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ لیکن پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے،
اور ایک واحد ایسا ملک ہے جو خطۂ ارض پر روئے زمین پر مذہب کی بنیاد پر قائم کیا گیا، اور مذہب اس کی اساس ہے، اور مذہب کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حرمت کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا، تب ہی پاکستان کے وجود کا مقصد مکمل ہوگا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ناموس کی تحفظ اور اس کے حرمت کے پاس کو یقینی نہ بنایا جائے، ظاہر سی بات ہے اس ملک کی جو اساس ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام، وہ کمزور پڑ جائے گا۔ وہ کمزور پڑ جائے گا تو پاکستان بننے کا جو حقیقی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و ناموس اور حرمت کے تحفظ اس بات پر موقوف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس بات پر بھی موقوف ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ حضور کے بعد حضور کی نبوت میں کسی کو شریک نہ مانا جائے کسی بھی طور پر، اور نہ کسی کو حقیقت جو الگ سے یہ کہنے کہ مستقل طور پر کوئی نبی تسلیم کیا جائے۔ اگر کسی کو نبوت میں شریک مان لیا یا مستقل طور پر نبی مان لیا تو حضور کی نبوت کو نہ ماننا لازم آئے گا، حضور کی نبوت پر حرف آئے گا، حضور کی ختم نبوت پر حرف آئے گا تو پاکستان کا جو اسلامی جمہوریہ ہونا ہے وہ اسلام میں فالٹ آ جائے گا، اسلام میں فالٹ آ جائے گا تو پاکستان کے جو بننے کا حقیقی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اسے پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں شامل کیا جائے، اور جو اس طرح کے فتنے سر اٹھاتے ہیں ان فتنوں کا سدباب کیا جائے، اور ان کو اس طرح کے یہ کہہ لیں کہ نظام میں دخل اندازی کی بالکل بھی اجازت نہ دی جائے۔ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ ایک مسلمان کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو جاننا اور پھر اسے جان کر سمجھ کر اسے اپنا نظریہ بنانا کتنا ضروری ہے؟ فرض ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے، جب تک اسے نہ سمجھا جائے، اسے اپنا نظریہ نہ بنایا جائے، اپنا عقیدہ نہ بنایا جائے تو ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ ایمان کے تقاضے پورے نہیں تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری بات، حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی توجہ خاص اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی نبوت میں کسی کو شریک نہ مانا جائے، حضور کے بعد کسی کو نبی نہ بنایا جائے۔ جب یہ تقاضا کرتی ہے کہ کسی اور کو نبی نہ بنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، اور آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح جتنے باطل نظریات کے حامی ہیں ان سے قلبی محبت نہ ہو، ان کے ساتھ قلبی محبت کے ساتھ میلان نہ ہو، ان سے میل جول نہ ہو، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ اس پر بھی اچھے طریقے سے کاربار ہو۔ اور جب تک وہ یہ نہیں کرے گا اس وقت تک ظاہر سی بات ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن نہیں ہو سکتا تو اس کے ایمان کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے منصب یا اپنے عہدے یا اپنی کرسی کی وجہ سے ان قادیانیوں کو یا دیگر اس طرح کے باطل مذہب والوں کو مسلمان کہنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں نہیں پتہ کہ یہ اصل میں ایمان کا مسئلہ ہے، اور حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی طور پر بھی کسی کو شریک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو ایک مومن کو اس عقیدے کو سمجھنا، اسے اپنا عقیدہ بنانا اور اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا یہ فرض ہے، اور جب تک یہ پورا نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے۔ اچھا، اس پروگرام کے آخر میں مفتی صاحب ناظرین کو اگر کوئی خصوصی پیغام ختم نبوت کے حوالے سے آپ دینا چاہیں تو پروگرام میں باہر آ جائے گی۔ جی ہاں، گزارش بس یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس کو دلائل سے پختہ کریں، پھر ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی اور جو منکرین ختم نبوت کا حال امت میں کیا وہ سب زیر مطالعہ لے کر آئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن منکرین ختم نبوت کو قتل کروایا، جن جن مدعیان نبوت باطلہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واصل جہنم کروایا، ان سب کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ان کا سر کچلنا کتنا ضروری ہے۔ ہم چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، اہمیت کا نہیں پتہ ہوتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم صرف اسے ایک مولویت کا مسئلہ بنا کر، ہم صرف اسے مسجد کا مدرسے کا مسئلہ بنا کر بالائے طاق ڈال دیتے ہیں۔ یہ فرنگیوں کی، انگریزوں کی یا گوروں کی چال ہے کہ اسے مسجد و مدرسہ اور منبر تک محدود کر دیا جائے۔ یہ مسجد، مدرسہ، منبر تک محدود نہیں ہے، یہ سیاست، صحافت اور طب اور تجار سب کا مسئلہ ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ایماندار کہتا ہے، اس وقت تک اس کے اوپر فرض ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے۔ اگر وہ مانتا ہے اور حضور کی نبوت میں کسی کو شریک نہیں مانتا کسی طور پر بھی، حضور کے بعد کسی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ مومن کامل ہے۔ لیکن اگر کسی بھی طور پر نبوت میں شریک مانتا ہے یا کہ اس کو مرتد و کافر، ایسا کرنے والے کو مرتد و کافر نہیں سمجھتا، زندیق نہیں سمجھتا، غیر مسلم نہیں سمجھتا، یا حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کے خیر منائے، وہ چاہے جتنا مرضی اردو کو مومن کہتا رہے
کہ اپنے بھلے کافر کہنے سے چڑے، بھلے وہ کتنے مرضی دعوے دے، اگر کتنا مرضی اونچی آواز سے بولے، وہ مومن نہیں ہے. اسے اپنی شامت بنانی کا انتظار کرنا چاہیے. میدان معاشر میں اس کی گرفت ہوگی، قوم میں حال بہت برا ہوگا. لہٰذا عوام سے گزارش ہے، آپ سب سے گزارش ہے جو میری بات کو سن رہے ہیں، کہ اس عقیدے کو سمجھیں، اس عقیدے کی تاریخ پڑھیں، سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے جوابات عطا فرمائے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ختم نبوت کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو نیا ملا ہوگا. اب انشاءاللہ ہم آپ سے ایک نئے پروگرام میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.